آئیے اس وقت میں گزارش کروں گا حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب سے اس شعر کے ساتھ کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجکس کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بالاقدار، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شادی اور ولیمے کا یہ موقع ہے اور خوشی کا موقع ہے، اور ایسے موقع پر آپ حضرات تھکے ہوں گے، شادی سے آئے ہیں، بارات سے آئے ہیں، اور آپ کے یہاں جو مہمان آ رہے ہیں اور جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے کھانے کا انتظام یعنی ولیمہ جو ہو گیا، شاید آج صبح یا کل ہے، ہو گیا، تو آپ حضرات تھکے بھی ہیں، اس کے باوجود دین کی، اہل دین کی، علم کی، اہل علم کی، علماء کی عزت آپ کے دلوں میں ہے، تو آپ اپنی تمام تر تھکاوٹ کے باوجود دین کی اس مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ کیونٹی عباد اللہ اس کا نام ہے، نام بہت پیارا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، اور چیزیں اپنی نسبتوں سے پہچان رکھتی ہیں۔ اگر چیز اپنی نسبت کو
ٹھیک ہے بس. بیٹھو بیٹھو. ارے آواز بہت ہے, سنا اتنے لوگوں کو سننا ہے, بس بیٹھ جاؤ. بس بس ٹھیک ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نسبتیں بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہیں, اور دنیا میں ہر ایک کی پہچان, ہر ایک کی شناخت, یا ہر ایک کی آئی ڈی جو آپ کہہ سکتے ہو وہ نسبت ہے. نسبت کے علاوہ ہے کچھ نہیں. اور ہماری صبح سے شام تک کی زندگی اور شام سے صبح تک کی زندگی اسی نسبت کی بنیاد پر دنیا میں مشہور اور معروف ہے. جیسے آپ سب بیٹھے تو دین کی نسبت ہے, آپ کے علاقے میں لوگ آئے تو دین کی بھی نسبت پر آئے ہوں گے, لیکن شادی کی بھی نسبت ہوگی, ولیمے کی بھی نسبت ہوگی. نسبت حقیقت میں آدمی کی پہچان ہے, اور یہی ایک بنیادی چیز ہے دنیا میں. اگر آدمی کی نسبت درست ہے تو اس کا نظام زندگی درست ہے, اگر آدمی کی نسبت غلط ہے تو اس کا نظام زندگی غلط ہے. ظاہر سی بات ہے, پانی ہے تو اس کی نسبت پانی تب ہے جبکہ اس سے پیاس بجھے, ضروریات پوری ہو, کھیتی باڑی ہو, نہانا دھونا ہو, وضو ہو, کھانے پکانے ہو. ایک اس کی نسبت ہے. پانی ہے اس کی قدر ہوتی, اور زہر ہو تو زہر کی ایک نسبت ہے. نسبتیں فوری طور سے دماغ پر اثر کرتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے. آپ کی خدمت میں کوئی آدمی پان پوریا سگریٹ پیش کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نسبت نشے سے ہے. آپ کے ذہن میں فوری طور سے خیال آئے گا کہ اس کے پینے سے ہم کو نشہ ہوگا. اب جن کو طلب ہوتی ہے تو الگ بات ہے, لیکن نشہ تو ہوگا. اور آپ کے سامنے کوئی پلاؤ, مرغا, بریانی پیش کرے تو اس کی نسبت دوسری ہے, آپ کی زبان پر ایک اثر محسوس ہوگا. نسبتیں جسم پر اثر کرتی ہیں, اور نسبتیں دونوں تعلق سے اثر کرتی ہیں, ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی, احساس سے اور ادراک سے اور شعور سے بھی, اور ظاہر سے بھی. احساس, شعور اور ادراک یہ نسبتوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے سارے ہی نبی, جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے, سب ایک نسبت کو بیان کرنے کے لیے آئے, کوئی دوسری نسبت نہیں تھی ہمارے. اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا کہ آپ کے گاؤں کا جو نام ہے نا, اس کی بھی نسبت آپ کے رب سے جڑتی. عبد جمع عباد مانے بندے, غلام, نوکر, اور اللہ تو کہتے ہی اللہ کی ذات کو. اللہ کا اپنا نام ہے ذاتی اللہ, تو ایک نسبت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اس کے تعلق سے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یار یہ نیک ہوگا, سچا ہوگا, اچھا ہوگا, بھلا ہوگا, نمازیں پڑھتا ہوگا, روزے رکھتا ہوگا, تلاوت کرتا ہوگا, والدین کا فرما بردار ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ انسان شیطان کا غلام ہے تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ جواری ہوگا, شرابی ہوگا, نشیڑی ہوگا, گنجیڑی ہوگا, جھگڑیلو ہوگا, خرافاتی ہوگا, بوالی ہوگا, فسادی ہوگا. تو آپ کے سامنے اور نسبت بیان کی جائے یا نہ کی جائے تب بھی اثر ہوتا. آپ کے سامنے کوئی پولیس والا آ جائے تو آپ کے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہوگی, کوئی چور آ جائے تو ایک الگ کیفیت پیدا ہوگی, ابا آ جائے تو الگ کیفیت پیدا ہوگی, اماں آ جائے تو ایک الگ کیفیت پیدا ہوگی, اہلیہ آ جائے تو ایک الگ کیفیت پیدا ہوگی. اس نے بیان نہیں کیا. آپ کے والد صاحب آ کے آپ سے نہیں کہتے کہ ہم آپ کے ابا ہیں, آپ کی امی آ کے آپ سے نہیں کہتی ہم آپ کی اماں ہیں.
آپ کی اہلیہ آپ سے آ کے نہیں کہتے وہ آپ کی اہلیہ ہیں، لیکن جو ہی وہ نسبت سامنے آتی ہے تو اس کا اثر سر سے پیر تک ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ نسبتیں بیان کی جائیں یا نہ کی جائیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے اور آپ کے سامنے بریانی رکھی جائے، مرغے رکھے جائیں، حلوے رکھے جائیں اور دنیا کے مہنگے ترین کھانے رکھے جائیں، آپ کا دل کسی میں نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان جا رہی ہے پیاس سے، اور آپ اس سے آپ رائے دیں کہ ارے بہت بہترین سالن ہے، اسی کو پی لو، پی لے گا۔ آپ اس کے سامنے پوری روح افزے کی بوتل لا کے رکھ دیں، پی لو، پی لے گا۔ اب بہت ہی گاڑھا اور بالکل وہ کیا ہوتا پکا ہوا دودھ لا کے رکھ دے، کہہ دو پی لو، پی لے گا۔ کہے گا یار دماغ کم لگاؤ، پانی لا دو پی لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی ضرورت پانی تھا، اس کے سامنے جو کچھ بھی پیش کیا گیا اگرچہ وہ حلال ہے، پاک ہے، قیمتی ہے، مہنگا ہے، لیکن آپ کے لیے بے معنی ہے۔ اگر میری ابتدائی باتوں کو آپ سمجھ گئے تو جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا میں ایک فرد ہیں، کسی کے باپ ہیں، آپ کا کوئی باپ ہے، کسی کے بیٹے ہیں، کوئی آپ کا بیٹا ہے، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے چچا، تایا، نانا، خالو، مامو، پھپھا، جو کچھ بھی ہیں، یہ ساری نسبتیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں۔ انہی نسبتوں میں ایک بنیادی نسبت ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور یہی اصل نسبت ہے۔ اس نسبت کے بغیر ساری ہی نسبتیں لا یعنی، بے معنی اور فضول، کوئی مطلب نہیں، کوئی ترجمہ نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں صرف ایک نسبت ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری کائنات باقی ہے۔ ہر مخلوق کی نسبت ہے اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، اور وہ ہے اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہی ایک بنیادی کلمہ ہے جو ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، ہر نظام زندگی میں موجود ہے۔ شکلیں مختلف ہو سکتی، حقیقت نہیں بدل سکتی۔ ہر ایک یہ مانتا ہے کہ اس کائنات کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، اس کے نظام کو درست کرنے والا، اس کے بگڑے نظام کو بنانے والا، اور اچھے اچھے بنوں کی بگاڑنے والا، اور برے حال بگڑوں کی بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ، کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ۔ وہ اول ہیں، وہ آخر ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، ان کے سوا کوئی نہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، ان کا کسی کا ان پر کوئی دباؤ نہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہو جائیں اور بات نہ کریں، جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان سے نہیں بنے گا، ان سے بات کرا دو، یہ مان جائیں گے۔ اللہ رب العزت پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ فلاں کہہ دے تو مان جائیں گے۔ یاد رکھیے، ایک جواری جمعے کی حالت میں مر جائے، ایک شرابی شراب کی حالت میں مر جائے، ایک سٹوری سٹے کی حالت میں مر جائے، اور یہ امید کرے دعوے کی بنیاد پر کہ ہم عاشق رسول ہیں، رسول اللہ کے لیے جان دیتے۔ یہ جملہ بہت چلن میں ہے کہ ہم رسول کے لیے جان دے دیں گے۔ صرف آئینے میں ایک بار کھڑے ہو کر اپنے دل سے پوچھو، جان دینا تو بات کی بات ہے، سر سے پیر تک سچ بتاؤ کہ رسول دکھتے کہاں؟ جان تم سے مانگ کون رہا؟ صحابہ جان ہی دینے کی تو بات کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ کی مسجد میں، حرم پاک میں، بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں رسول اللہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ظلم کی انتہا ہے، اجازت دے دیجئے یا تو ہم نپٹ جائیں یا یہ نپٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، یا آر یا پار۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں ظلم و زیادتی کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا، مجھے لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے، پریشان کرنے، مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے دنیا میں آسانیاں سکھانے، سہولتیں بتانے، عافیت بتانے، نرمی سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے
تو مانگو اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک السہولہ والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی لیے آپ غور کرو کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو، قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ، قرآن پاک میں ربنا ربنا کر کے کئی دعائیں ہیں، 50 سے زیادہ دعائیں ہیں، شروع ہی سے ہوتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پالن ہار جبکہ آپ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کوئی خرابی نہ پیدا کریے گا۔ آپ کہتے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ جس طرح ابراہیم آدم علیہ السلام کے دور سے رسول اللہ کے دور تک، عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک لوگ آتے رہے اور مخلوق کی شکل میں، قوم کی شکل میں، امت کی شکل میں، جماعت کی شکل میں آتے رہے، آپ نے ان پر کرم فرمائے، انعام فرمائے، احسان فرمائے، کسی کے آسمان سے دسترخوان سج کے آئے، کسی کے جنت سے کھانے آئے، پھر بھی وہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو آپ دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے، لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو آپ ہمارے پیارے اللہ ہیں، آپ کریم ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کے بس میں سب کچھ ہے، ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ عبدیت کا اظہار، میں جو بات کہہ رہا ہوں سن لیجئے گا، دو نسبتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات سے ہے، ایک آپ کی اپنی ذات سے، اپنے وجود سے ہے۔ ذات کا مطلب وہ نہیں جو ہر جگہ ہوتا ہے، ذات کا مطلب وجود، سمجھ لیجئے گا ورنہ آپ کہیں اور ترجمہ بھیڑائے بیٹھے رہیں گے کافی دیر تک، آپ کچھ اور سوچیں گے کہ مولوی صاحب کو ذات برادری کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا کیا جائے، ذات ایک لفظ ہے جسے سکھایا جاتا ہے، ذات کہتے ہیں عین کو، وجود کو، جیسے مائک بالذات یعنی پورا کا پورا مائک، کرسی بالذات یعنی پوری کرسی۔ اس لیے آپ کہیں اور نہ چلے جائیے گا، وہ ذات ہی ہوتی ہے جس کو ہم سب لوگ لا کے گھسیڑ دیے اسلام میں، جس کا اسلام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، واسطوں سے تعلق ہو سکتا ہے، براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی اس بنیاد پر نہ جنت جائے گا نہ جہنم جائے گا کہ وہ اونچی برادری میں ہے یا نیچی برادری میں ہے، وہی جائے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کو اللہ پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کو پسند کرتے ہیں جو انسان دنیا میں بندہ بن کے آئے گا۔ دنیا میں آپ ایک بڑے ظالم اور جابر و خونخوار درندے بن کر رہیں اور اس کے بعد امید کریں کہ اللہ رب العزت کہیں گے آئیے خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، یہ مہمان خانہ آپ ہی کے لیے ہے، آ جائیے تشریف لائیے، نزلا من عند اللہ، یہ آپ کا مہمان خانہ ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے کوئی جھگڑا کرے، لڑائی کرے، بوال کرے، آپ سمجھائیں بجھائیں نہ مانے، پھر بھی وہ آپ کی مخالفت کرے تو آپ اس کو اپنے گھر پہ چائے نہیں پلائیں گے، آپ اس کو اپنے گھر کے مہمان خانے میں نہیں بٹھائیں گے، آپ اس کو اپنے لڑکا لڑکی کی شادی میں نہیں لے جائیں گے۔ کوئی سمجھانے والا کہے گا کہ ارے چھوڑو، معاف کرو، جانے دو، چھوڑو، تو آپ کیا کہیں گے، تم پر بیتی تو تم کو پتا چلتا ہے، چھوڑو، ہم پر بیتی ہے تو ہم سے پوچھو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دن رات اللہ کی مخالفت ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک مسلمانوں کا ایک ہی کردار ہے، اللہ سے پنگا لیتے رہنا، ہر حال میں لیتے رہنا۔ اب آپ کہو گے اللہ سے کون پنگا لیتا ہے، کمال کرتے ہو، صبح اٹھ کر دعا پڑھتے ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پڑھتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اللہ سے پنگے نہیں تو کیا ہے، آنکھ کھلتے پنگا، اور آنکھ جو بند ہوتی ہے تو امت کے 80% حال بوڑھا ہو یا جوان ہو، بٹن چاہے نہ دبا پاتا ہو، 2-3 بٹن دابنا سیکھ گیا ہے، جگاڑ لگا کے سوتا ہے آرام سے، وہ بھی مست ہے۔ 80% مسلمان گناہ کرتے ہوئے ہی سوتے۔ ہاں آپ لوگ بھلے ہیں، آپ لوگ تو کیوٹی عباد اللہ میں آپ کی بات ہی نہیں کرتا، آپ تو تسبیح پڑھ کے سو رہے، تہجد پڑھ کے سو رہے، نوافل پڑھ کے سو رہے، وضو کر کے سو رہے، ورنہ ایک سنت ہے، رسول اللہ جب سوتے تھے تو وضو کر کے سوتے تھے، ہم جب سوتے ہیں تو ہم تو غسل کر کے سوتے ہیں، بے وضو سے بھی بڑا تاکہ ٹوٹ نہ جائے کہیں دھوکے سے، ہے نا۔ تو میں آپ سے جو بات عرض کر رہا کہ سچائی یہ ہے کہ ہماری جو نسبت ہے اللہ سے جو ہونی چاہیے، ہمارا جو تعلق ہے اللہ سے جو ہونا چاہیے، ہمارا جو معاملہ ہے اللہ سے جو ہونا چاہیے، وہ یہی تھا کہ ہم اللہ کے بندے،
ہم کچھ بھی ہیں، ہم ایک ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، ہم دروغہ ہیں، فلانے ہیں، ڈھمکانے، سب بات کی بات ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ بھی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اسلام قبول کریے اللہ کے لیے۔ آمنا برب العالمین کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا، اس وقت کے وہ جادوگر تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، اور یہ یاد رکھیے گا، بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، دنیا میں بڑی سے بڑی طاقتیں آئے باطل کی، اور جب ان کو خوب ترقی مل گئی، جب اوج کو پہنچ گئی، عروج کو پہنچ گئی، بلندی کو پہنچ گئی، یاد رکھیے اللہ رب العزت کا نظام یہ نہیں ہے کہ باطل طاقت ابھرے اسے مٹا دیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے، باطل جب پوری طاقت سے اپنے ظلم اور جبر کے ذریعے، اپنی خباثت و شرارت کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو ستانے لگے، اور جب مخلوق کے خون کے آنسو بہنے لگے، اور جب ظالم کے خاتمے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، اس وقت ہمارے اللہ کا فیصلہ اترتا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے جس دور میں جی رہے ہو، دسیوں قصے تمہارے سامنے روزانہ ہوتے ہیں۔ اگر آنکھیں ہیں تو دیکھو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے لوگوں دیکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دکھا رہے ہیں، تمہیں کھلی آنکھوں دکھا رہے ہیں، اگر تمہیں آنکھیں، شعور ہو، عقل ہو، دماغ ہو۔ لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ تم کو تھوڑا وقت اللہ کے تعلق سے گزارنا پڑے گا، تمہیں کچھ حصہ تلاوت میں گزارنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے جس حال میں تلاوت ہوتی ہے ثواب کے لیے ہوتی ہے، اس قوم کو ثواب کی بہت ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ثواب ایک الگ چیز ہے اور عبادت ایک الگ چیز ہے۔ عبادت کہتے ہیں جیسے کوئی نوکر ہو، آپ کسی کو رکھ لے اور وہ شام ہوتے ہی کھڑا ہو جائے، وہ آج کے پیسے دے دیجئے، تو ایک مہینے بعد آپ کہو گے بھیا تم اپنا کام ڈھونڈ لو، ہمارا تمہارا بن نہیں پائے گا، تم شام ہوتے ہی آگ کھوپڑی پہ مسلط ہو جاتے ہو، تمہیں اپنا پیسہ چاہیے، لے جاؤ، یہ رکھو، آگے بڑھو۔ اور اگر کوئی ایسا نوکر مل جائے جو پورا کام نپٹا دے، پھر کہے حضور اجازت ہے گھر چلے جائے، تو آپ کہے چلے جاؤ، پھر اگلے دن یہی کہے، پھر ایک مہینہ یہی کہے، تو آپ کا دل بھی پسیجے گا کہ بڑا سیدھا آدمی ہے، اپنی کوئی ضرورت نہیں بیان کرتا ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے، اپنی پریشانی نہیں کہتا ہے۔ تو اگر آپ انسان ہیں تو آپ اس سے ایک بار ضرور پوچھیں گے کیا تم بیمار نہیں ہوتے، کیا تم پریشان نہیں ہوتے، کیا تمہارے گھر میں فاقے نہیں ہوتے، کیا تمہارے گھر میں مسئلے نہیں ہوتے؟ پھر وہ آپ سے جواب دے کہ حضور کیا بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، ہم آپ کے کام میں دن بھر لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کسی اور کی خدمت نہیں کر پاتے، ہمارا سہارا تو آپ ہیں، اگر آپ دیتے رہے تو ہمارا گھر چلتا رہے، تو آپ کا دل اور چوڑا ہو جائے گا کہ ہاں بھائی پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ہمارا حال تو ہے عبادت کرو ثواب لو، سیدھا سودا کر رہے اللہ میاں سے، عبادت کرو، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے ثواب مل جائے، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے ثواب مل جائے، اس لیے قل واللہ پڑھنے کے ثواب مل جائے۔ اگر سودا کرنا ہے تو کرتے رہیے، اللہ بھی دے کے کنارے کر دیں گے۔ عبادت سودے بازی کو نہیں کہتے، عبادت بندگی کو کہتے ہیں، اپنے کسی نفع کے بغیر اللہ کے آگے ہر حال میں جھکے رہنا، اس کو عبادت کہتے ہیں، اور یہی اصل مقصود ہے بندے سے۔ ماں باپ کی خدمت اس لیے کریں کہ وراثت ملے، وہ تو ملے گی ہی ملے گی، کہاں چلی جائے گی؟ اگر کسی دکاندار سے اچھا ہنس کے میٹھا بولے تو آپ کو سامان اچھا اور سستا دے، وہ تو دے ہی دے گا۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معیار بتائے، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اے مسلمان اگر تجھے اپنے مسلمان سے ہنس کر بول کر ملنا پڑے، اس کو بھی معمولی عمل نہ سمجھو، ان چھوٹے اعمال سے بھی اللہ خوش ہوتے، یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ہم جس حال میں ملتے ہیں سب کو پتا، جو اپنے سے غریب ہے تو اس سے منہ بنا کے ملتے ہیں، جو اپنے سے مالدار ہے اس سے منہ چڑھا کے ملتے ہیں، دونوں راستے ہمارے ہی پاس ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا، یاد رکھو حسد اور جلن اور بغض اور نفرت دنیا کی وہ لعنت ہے جس سے اللہ واقعی ناراض ہوتے ہیں، اس کو ایک گندگی اس کے دل و دماغ میں بھر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ توفیق دے، آپ کو خوب مال آل اولاد کثرت سے کھیتی باڑی کاروبار دے دے، اور ہم کونے میں مسجد میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بددعا کریں اللہ میاں یہ مٹ جائے، کھیتی مٹ جائے، دکان مٹ جائے، کاروبار مٹ جائے، کائے مٹ جائے۔
آپ عبادت کریے دن بھر، روزہ رکھ کے بد دعائیں کریے، روزہ رکھ کے قبول ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ ارے اس کے بجائے اللہ سے یہ مانگیے جب دیکھیے کسی کو ترقی پر، کہیے ماشاءاللہ، یعنی واقعی ہمارے اللہ اللہ ہیں، دینا چاہا تو آپ کو بھی دے دیا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی دعا کر دے کہ اللہ تم کو بھی دے، حالانکہ دعا مشکل سے کوئی نکلتی ہے کسی کے دل سے کہ تم کو بھی کوئی دے دے۔ ہم کار لائے ہیں، ایسی کار کہیں گاؤں میں آ جائے، ارے اگر دوسری آ جائے تو کہتے ہیں ہماری مونچھوں پہ اثر آ جائے، اگر دوسری کار آ جائے، واہ واہ، پورے گاؤں کے خدا اکیلے ہو، کوئی دوسرا اب نہیں آئے گا دنیا میں۔ نری بے وقوفی کے کام ہیں، جاہلانہ کام۔ مسلمانوں نے آپس میں اتنے دل پھاڑ لیے ہیں آج کے دور میں، دو مسلمان بھی ایک جگہ بیٹھتے ہیں، سگے بھائی ہوں تو بھی حالات یہ ہیں کہ وہ سوچتا ہے ہم ان کا بٹور لے، وہ سوچتا ہے ہم ان کا بٹور لے۔ دل اتنے پھٹ چکے ہیں، مسلمانوں میں اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ جتنے چہرے مسکراتے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا، آپ دل پر نہ لینا، آپ اپنے دل پر بالکل نہ لینا، یہ بات سمجھ لینا کسی اور کو کہہ دی اور دل جھاڑ لینا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو چہرے مسکراتے دکھتے ہیں، ان مسکراہٹوں کے پیچھے نہ جانے کتنی گندی سوچ برپا رہتی ہے، گندے دماغ چلتے ہیں۔ آدمی آیا، مسکرایا، کار سے جا رہا تھا، السلام علیکم السلام، لپک کے گلے مل لیے، چلا گیا، جیسے دوسرا دکھا کہنے لے تم کو پتا ہے کیسے لائے، ہم کو معلوم ہے کیسے لائے، واہ بھائی بھائی، تو اسی سے کہہ دیتے کہ ہم کو کاہے تم سے گلے ملے لپک کے، ہم کو معلوم ہے تم چور ہو، تم بے ایمان ہو، تم لٹیرے ہو اور تم مکار ہو، کہو نا اس کے سامنے۔ یاد رکھنا بریک فیل ہو گئے تو کہنے لائق بھی بچو گے کہ نہیں پتا نہیں۔ اس لیے جو بات میں عرض کر رہا کہ اللہ کی عبدیت کی بنیاد یہ ہے کہ دلوں کا صاف ہونا، دلوں کا خوبصورت ہونا، دلوں کا بہتر ہونا۔ اور دل بہتر یوں ہی نہیں ہو جاتے، اگر آپ سمجھیں یوں ہی ہو جاتے تو نہیں ہوتے۔ وہی مکہ مکرمہ ہے، وہی اوس و خزرج کے قبائل ہیں، وہی مکے کے باشندے ہیں، وہی مکے کے لوگ ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی تھی، ہاتھ سیدھا تلوار پہ جاتا تھا گردن مار دینے کے لیے، اور وہی وہ مکہ تھا، بچی پیدا ہو گئی تو اسے دفن ہونا ضروری تھا۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا یا حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، حرم کے بالکل قریب وہ قبرستان ہے جہاں چھوٹی بچیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں، دیکھا ہوگا جو گئے ہیں وہاں پر، اور اللہ کرے کہ ہر مسلمان وہاں جائے۔ ہماری تو دعا ہے کہ ہر مسلمان مسجد اقصی میں بھی 2 رکعت نماز پڑھے۔ ڈرو نہیں یار، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو جائے گا، تم کچھ اور سوچنے لگے کہ یار اقصی کیسے چلے جائیں گے، وہاں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات دنیا میں ہر جگہ ٹھیک ہیں، ہر جگہ خراب ہیں۔ جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہاں حالات ٹھیک ہیں، جہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی وہاں حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے حالات کا تعلق مال سے نہیں ہے، حکام سے نہیں ہے، حل و عقد سے نہیں ہے، ہمارے جو بہتری کا تعلق، ہمارے خیر کا تعلق، ہمارے اچھے ہونے کا تعلق ہمارے اعمال کے اچھے ہونے پر ہے۔ اعمال اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا ہے، اور اعمال برے ہیں تو اچھا کچھ نہیں ہے۔ اعمال کی بنیاد ہے، دونوں ہیں، دنیاوی اور دینی۔ سیدھی سی بات بتا دوں آپ کو، الٹی آ رہی ہو، دست آ رہے ہو، پھر بھی آپ مرغا اور بوٹی اڑاتے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں 4 بوتل چڑھنی ہے وہاں ڈاکٹر کریم صاحب 8 چڑھا دیں گے، اس لیے کہ تمہاری مجبوری ہے، تم کیا کرو گے؟ لیکن اگر تمہارا پیٹ درست ہے تو چاہے پورا بھنا مرغا ہو، چاہے مسلم ہو، اور چاہے پورا بالکل مندی رکھا ہوا ہو، ایک دم پورا سمیٹ جاؤ، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اعمال سے ہے نا، تمہارا پیٹ صحیح ہے، چیزیں صحیح ہیں تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر نہیں صحیح ہے تو کچھ نہیں صحیح ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت پیاری ارشاد فرما دی کہ انسان کے اچھا ہونے برا ہونے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ ان صلحت صلح الجسد کلہ، ان فسدت فسدت کلہ، فسد الجسد کلہ۔ اگر دل بہتر ہے تو سب بہتر ہے، اور دل برا ہے تو سب کچھ برا ہے۔ اور اس کا فتویٰ کسی اور سے نہیں لینا ہے۔ مولانا زید آتش صاحب کو بلائیے کہ بھائی ہمارے دل کا فتویٰ دے، وہ کہے کا فتویٰ دیں گے؟ دل آپ کا ہے، دل آپ کے پاس ہے، آپ اپنے دل کے مالک ہو۔
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے کہا تھا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھا کرو کہ اگر کسی مسلمان کو ہنستا بولتا دیکھ کر ماشاءاللہ زبان سے نہیں دل سے نکلتا، اور یہ جو زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نکل رہے زبانی ہیں، یہ مٹھو میاں کی طرح ہیں، جو مٹھو میاں آپ لے آئے، بولنے والی مینا لے آئے، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ، مرتے وقت کون طوطا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ زبانی ہیں، جو چیز دل میں نہیں اتری، جو دل میں گئی نہیں، اور دل میں اتنی آسانی سے نہیں جاتی ہیں چیزیں، یہ یاد رکھیے گا، دل میں چیزیں یا تو اللہ ڈال دے یا پھر آپ محنت کریں اللہ کو رحم آ جائے تو اللہ دے دے، دونوں راستے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اللہ ڈال دے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت رسول اللہ سے فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے اللہ کے رسول اگر یہ سارے مکے کے لوگ جو آپ پر جان دینے کو تیار ہیں، مال دینے کو تیار ہیں، سب فدا کرنے کو تیار ہیں، اس کی وجہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کے اور آپ کے دل جوڑ دیے۔ یا تو یہ راستہ ہے، یا یہ کہ آپ دلوں کے جوڑنے والی بات تو کریں، آپ سے کوئی راستہ پوچھ لے تو آپ کاٹ کھائیں، آپ سے کوئی بات پوچھ لے تو آپ چڑھ دوڑیں، آپ سے کوئی کچھ کہہ دے تو آپ بالکل آستین چڑھا لیں۔ ارے انسان بن کے رہیے بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں کہ آپ اکیلے دنیا میں جئیں گے، دنیا میں کوئی اکیلے جی نہیں سکتا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بنیادی بات ہے جو ہماری نسبتیں ہیں، نسبت یعنی تعلق، جو ہمارا تعلق ہے یہ جب تک بہتر نہیں ہوگا، جیسے آپ صبح سویرے اٹھے اور آپ سے کوئی شادی میں چلنا ہے تو وہی جو تہبند باندھے ہوئے ہیں 10-12 چھید جگہ جگہ اس میں پڑے ہیں، اور وہی جو بنیان یہاں سے 12-14 جگہ سے پھٹی ہے، آپ چل دیں گے شادی میں؟ جمعے کی نماز میں تو آ جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، جمعہ کا مسئلہ امت کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے تیسرا نہ چھوٹے ورنہ کالا دل ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے، تیسرا نہ چھوٹے۔ ان کو رسول اللہ کی حدیث نہیں پہنچی جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ رکھی ہے وہ کفر کے درجے میں ہے، سزائیں سنو اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز کی نیت باندھو، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، میں پیچھے سے 2-4 لوگوں کو لے لوں اور خوب سوکھی لکڑیاں اکٹھی کروں اور لے کر ان کو جاؤں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں نماز کے وقت میں، جماعت کے وقت میں، جب مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جب مسجدوں میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، جب مسجدوں میں اللہ کے بندے اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں، اس وقت جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کے گھر کے چاروں طرف سوکھی لکڑیاں لگا دوں اور ان میں آگ لگا دوں اور یہ سب اسی میں جل کر خاک ہو جائیں۔ اندازہ لگاؤ نماز کے چھوڑنے پہ رسول اتنے ناراض ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت جبرائیل علیہ السلام دے گئے ہیں پروانہ کہ یہ جنت تمہاری ہے، تم فکر نہ کرنا، چاہے جو کچھ کرنا، تم بے فکر رہنا، کہے کہ تم عاشق رسول ہو تو تمہارے لیے جنت نہیں۔ واہ واہ کمال ہو گیا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی پر ہوتے ہیں، کسی کی مرضی پر اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے۔ قرآن نے تو آپ کو کھل کر بتایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ کی مرضی نہیں تو ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملتی، اور اگر اللہ کی مرضی ہے، رسول کا اعلان ہے مکہ مکرمہ میں حرم میں، آپ اگر احرام کی حالت میں ہو اور اپنا بال توڑ دو، کھال چھیل دو، چیٹی مار دو تو آپ کو دم دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ قربانی دینی پڑتی نہیں دینی پڑتی؟ اس حالت میں جہاں آپ اپنے جسم میں بال نہیں توڑ سکتے، جہاں اپنے زخم پر انگلی نہیں پھیر سکتے، اس حرم میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وحشی دکھ جائیں، چاہے بیت اللہ میں دکھ جائیں، چاہے بیت اللہ کا دروازہ پکڑے دکھ جائیں مار دینا۔
لیکن اللہ کا مقدر طے شدہ یہ ہے کہ وحشی مسلمان بنیں گے، وحشی کو کلمے کی توفیق ملے گی، وحشی اسلام لائیں گے، اور پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے ایسے دو لوگوں پر جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے اور بھڑے، لڑنے والا بھی جنت میں جائے، بھڑنے والا بھی جنت میں جائے، اور جو مارا جائے وہ بھی جنت میں جائے۔ صحابہ کو تعجب ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میدان میں دو آدمی ہوں گے، ایک سچائی پر ایک غلطی پر، ایک ایمان پر ایک غیر ایمان پر، ایمان والا غیر ایمان والے سے بھڑے گا، ایمان والا تو جنت میں چلا گیا شہید ہو کے، جس نے مارا وہ قاتل ہے، ظالم ہے، جنت میں کیسے جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، ہدایت دے، کلمہ پڑھ لے، پھر اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، فیصلے ہم آپ نہیں کرتے۔ ہماری آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ، صبح کا سورج کن کا مقدر ہے یہ کوئی نہیں جانتا، صبح کا اجالا کن کی آنکھیں دیکھیں گی کوئی نہیں جانتا، کل کے بینک میں رکھے پیسے کس کے کام آئیں گے کوئی نہیں جانتا، اپنے جیب میں رکھے پیسے کس کے کام آئیں گے کوئی نہیں جانتا۔ ساری چیزیں صرف اور صرف بے ثباتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف اگر ایک ہے تو ہمارے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی حقیقت نہیں ہے، وہی اول وہی آخر وہی سب کچھ ہے، نہ ان سے پہلے کوئی طاقت تھی نہ ہے نہ ہوگی، اور ان کے بعد کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا، سور پھونکی جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، کون باقی رہے گا؟ ایک اللہ باقی رہے گا۔ موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، اسے بھی موت دے دی جائے گی، کون بچے گا؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں دنیا میں بندے بن کر زندگی گزارو، بندے کیوں کہتے معلوم ہے؟ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت عرش پر ہوں گے، سامنے سارے ہی انسان ہوں گے، سب ہوں گے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام بھی ہوں گے، حابیل بھی ہوں گے، قابیل بھی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، فرعون بھی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، نمرود بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، رسول اللہ بھی ہوں گے، ابو جہل بھی ہوگا، عتبہ اور ولید اور شیبہ اور سب ہوں گے، سب کے سب سامنے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں، ہم عرش پر ہوں گے، تم ہمارے سامنے ہوگے، اور یہ دنیا میں بڑی بڑی آنکھیں نکال کر اور بڑے مال دولت کے گھمنڈ میں چور ہو کر اور ہاتھ پیر چلا کر لوگوں کی گردنیں دبا کر، کسی کا کھیت کھلیان دبا کر، دکانیں دبا کر، مکان دبا کر، اپنے بھائی بہنوں کے حق مار کر، یہ جو دنیا میں تم عیاشی کر کے آئے ہو، آج کے دن اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم پوچھیں گے، ہم آج پوچھیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں تم کہتے تھے ہمارے ہوتے کون آ سکتا ہے، آج ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ہیں، آؤ کھڑے ہو ہمارے سامنے، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے شداد، اور کہاں ہے ان سب کا ابا قابیل، کیونکہ وہی تو اصلی شیطان کا چیلا نکلا، اسی نے تو دنیا میں ساری خرافاتیں پیدا کرنی شروع کی، حابیل علیہ السلام کو اسی نے تو شہید کیا۔ تو ایک زمان ایک وقت وہ آئے گا، ہمارے تمہارے سامنے وہ وقت آئے گا، اس وقت قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 5 منٹ کے لیے اگر تم کو کوئی مصیبت آ جائے تو دماغ گھوم جاتا ہے، اور 50,000 سال کے لیے سورج کھوپڑی پر رکھ دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا وقت کیسے گزرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے وہ وقت ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کا وقت ہوگا۔ 2 ترجمے ہیں اس کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے فجر سے ظہر اس سے ہی بڑا کوئی وقت نہیں ہے، اس سے بڑا ایک وقت ہے تو مغرب عشاء سے فجر، دونوں بدلتے ہیں، کبھی فجر سے ظہر کا وقت زیادہ پڑ جاتا ہے کسی موسم میں، اور کسی موسم میں عشاء کا وقت لمبا ہو جاتا ہے، یہی تو 2 وقت لمبے ہوں گے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، پہلا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک دن کا 5واں حصہ
ایک دن کا جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے جس طرح ایک مسلمان نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مغرب پڑھ کے گھر جا رہے ہیں, عشاء کی اذان ہوتے ہی پھر مسجد آ جائیں گے انشاءاللہ. جس طرح اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے, جس طرح مسلمان کو سکون مسجد میں ملتا ہے. لیکن آج کے دور کے مسلمانوں کو تو سکون اور بھی بہت جگہوں پہ ملنے لگا. مسجد کے علاوہ بھی بہت سی جگہیں ہیں, بڑے سکون کی جگہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. وہ آپ بھی جانتے ہو, اور آپ اس لیے نہیں جانتے ہو کہ کیا ماشاءاللہ تو آپ نہیں جانتے ہو گے, ورنہ سب جانتے ہیں. کس کو نہیں معلوم؟ نماز اندر ہو رہی ہو اور نماز کے بعد کوئی صاحب کہتے تھوڑا رک جائیے گا دین کی باتیں ہوں گی, اور باہر کیرم چل رہا ہو, باہر لوڈو چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو, اپنے ساتھی نے کہا کہاں جا رہے ہو, تھوڑا ہو جائے بس 2 منٹ کو آ رہا, تو پورا دل دماغ اسی میں لگا چلا نہ جائے یار, نماز بعد میں پڑھ لیتے یار, کھیل ہی لیتے تھوڑا سا. تو دل تو سب کو معلوم ہے کہاں لگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ارے آج تو آپ شادی میں آئے ہیں, ولیمے میں آئے ہیں, آج تو آپ کی عزت ہے, آپ کے سامنے کھانے ناشتے سب پورا گاؤں لگا ہوگا. بھیا برا نہ مان جائے, ناراض نہ ہو جائے, اور بنا پانی پیے نہ چلے جائیں, جو گاؤں کی ساکھ چلی جائے, گاؤں کی مٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے, نام خراب ہو جائے, بھیا بھیا کر کے آپ لے جا رہے ہوں گے. ایسے ہی کل قیامت کے دن بھی ایک منظر ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور ایک تیز ترین سورج کھوپڑی پہ ہوگا. احادیث میں ساری باتیں موجود ہیں, کچھ ایسا نہیں جو چھوڑا ہو, لیکن جس میں موجود ہے وہ ہمارے یہاں نہیں موجود ہے. قرآن میں موجود ہے, قرآن ہمارے یہاں نہیں, آپ کے یہاں ہے, جہیز میں بھی ملتا ہے. اور دادا دے گئے تھے ابا کو تو ابا بھی چھوڑ کے گئے ہیں, گھر میں بھی رکھا ہے, جہیز میں ملتا ہے. اب پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, مجھے نہیں معلوم, کہیں کہیں میں نے سنا کہ ملتا ہے. اور قرآن کے سائے میں لوگ بیٹیاں رخصت کرتے ہیں. ارے بھائی کیا کہنا, قرآن کے سائے میں, ترجمہ بڑا اچھا سمجھے, قرآن کے سائے میں. کسی مولوی صاحب نے تقریر کر دی کہ قرآن کے سائے میں بیٹیاں رخصت کیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں, دہرائے دیتا ہوں. ایک جگہ میں نکاح میں موجود تھا, رخصتی ہو گئی, میرے خاص دوست تھے, میرا ہاتھ پکڑنا ہے کہ آپ بھی تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے, مہمان جا رہے ہیں. تو میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ ایک باپ ہے, اس کے آنکھوں میں اور دلوں میں جو بے قراری ہوتی ہے وہ سب کو محسوس ہوتی. تو میں نے کہا چلو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. ادھر کھڑا ہو گیا, اتنے میں ایک شور برپا ہوا اور ہنگامہ ہو گیا, ہم نہیں سمجھ پائے کہ ہوا کیا. تھوڑی دیر بعد گھر سے کچھ عورتیں چیختی چلاتی چلی آئیں, اور جو اپنی زبان میں تو پھر معلوم ہوا کہ وہ قرآن گھر ہی میں رہ گئی تھی. سن لیا کہیں قرآن کے سائے میں بیٹی رخصت کرو, تو اٹھا لائے قرآن اور ان کے ابا کو دیا. تو ابا نے بٹیا کو گاڑی کے باہر نکالا اور قرآن رحل سمیت اس کے سر پہ رکھا اور کہا بٹیا آپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتوت ہے, حرکت تو کہہ نہیں سکتے, کرتوت ہی کہیں گے اس کو. تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا یہ تھا کیا. کہنے لگے ارے مولی صاحب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو. میں نے کہا کتنے پاگل آدمی ہو, قرآن کے سائے کا مطلب قرآن کا سایہ ہے. قرآن کے سائے کا مطلب یہ ہے اللہ کی مرضی اور رسول کے منشا سکھا کر رخصت کرو. قرآن میں کچھ لکھا بھی تو ہے, کچھ نہیں لکھا قرآن میں, قرآن میں کچھ لکھا بھی تو ہے. اور سچ بات ہے کچھ نہیں, سب کچھ قرآن ہی میں لکھا. تو قرآن کا سایہ معلوم کیا ہے, قرآن کا سایہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو مانا جائے, اللہ رب العزت کے حکم کو اپنی مرضی کے آگے رکھا جائے. ہماری مرضی یہ ہے کہ سویا جائے, بہت تھکے ہیں, ہاتھ پیر میں درد ہے, دوا کھائی ہے, سر گھوم رہا, لیکن اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کہہ رہا اٹھو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو, چل کر نہیں جا سکتے گھر پر بیٹھ کر نماز پڑھو, لیکن اللہ کا حکم ہے اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کر. اسی کو عبادت کہتے ہیں. عبادت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ رمضان آ گئے تو اتنی بڑی مسواک بھی جیب میں آ گئی, اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو غریب دکھ گیا تو مار نکال کے 5 روپیہ دے ہی دیا, اس کو عبادت نہیں کہتے.
عبادت کہتے ہیں جس حال میں اللہ کے فیصلہ ہو اس حال میں قبول ہونا چاہیے. تکلیف ہو تو بھی اللہ کی مرضی اور خوشی ہو تو بھی اللہ کی مرضی. تکلیف کے ماحول میں جب آدمی کا دل بے قابو ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جاہلانہ عمل سے اس وقت بھی بچو. یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے کیسے. بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے, ہماری کسی بات کو دل پہ نہیں لینا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ابا چلے گئے کیسے جئیں گے, اماں چلی گئی کیسے جئیں گے, دوسرے ہی دن ان کا حال دیکھ لیجئے وہ کیسے جی رہے ہیں. بیکار کا دعویٰ کرتے ہو سو آدمیوں کے بیچ میں ابا چلے گئے کیسے جئیں گے. ارے ابا چلے گئے, جینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ابا چھوڑ گئے سب بانٹ دو غریبوں میں اور آرام سے تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ, غم ہلکا ہو جائے. کرنا ہے تو کرو. پھر ابا چلے گئے بے وجہ, ہاں ابا گئے غم ہے, ہونا چاہیے, ہر ایک کو ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے, بڑی باتیں ہیں یہ. کسی کی اولاد جاتی ہے, کسی کا باپ جاتا ہے, یہ بڑے غم کی بات ہے. تکلیف ہونی چاہیے لیکن سڑک پر چلانے کے بجائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میری زندگی میں میرے والدین سے میرے تعلقات اچھے نہیں تھے. میری زندگی میں میرے والدین سے میرے تعلقات اچھے نہیں تھے. اب مجھے اسلام کی توفیق ملی, مسلمان ہو گیا. آپ نے بتایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میری زندگی میں تعلقات اچھے نہیں تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ہم کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا اماں کی ملنے والیوں سے, ابا کے ملنے والوں سے جتنا اچھا سلوک کرو گے اتنا ہی تمہارے والدین کو اس کا اجر قیامت میں ملتا رہے گا. آسان راستے ہیں شریعت کے, بہت آسان. لیکن مسئلہ وہی ہے, جتنا ہے سب زبانی ہے, چیخنا چلانا تو ہے, حقیقت اس سے بہت پرے ہے. اس لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اپنے آپ کو قابو میں رکھیے, اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے اللہ سے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, پہلے ہی 12 بج چکے ہیں. نہیں 12 گھڑی کے بجے ہیں, کسی کے نہیں بجے ہیں, گھڑی کے بجے ہیں. اور ابھی حضرت قاری محمد شرافت صاحب دامت برکاتہم ابھی حیدرآباد اور دیگر دکن کے علاقوں میں تھے. بڑے ادبی علاقے ہیں, بڑے علمی علاقے ہیں, بڑے مشہور علاقے ہیں. ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے کہ قاری شرافت صاحب ہمارے علاقے کے, ہمارے بستی کے, ہمارے اپنے گھرانے کے فرد ہیں. یہ جب کہیں جاتے ہیں تو اپنے علاقے کا نام روشن ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے ایسی ہستیاں, سچ بتاؤ اگر قاری شرافت صاحب کو تم 400 کلومیٹر دور سے بلاتے تو فجر تک بیٹھتے کہ پیسہ لگا ہے تو بیٹھ لو تھوڑی دیر, نہیں سنیں گے تو پیسہ ہی وصول ہو جائے. چندہ دیے ہیں لیکن اب ایک تمہارے گھر کا فرد ہے. اور یہ آج ایک دوسری جگہ جلسے میں بھی تھے بیچارے. یہ بیچارے بڑے سیدھے ہیں, نیک ہیں, بھلے ہیں, مشہور ہیں, معروف ہیں. اب ان کا کلام ہوگا, آرام سے سنیے گا. آپ ہم سے پہلے بھی آپ کے سامنے دین اس کی باتیں بہت آتی رہی. میں نے جو بات کی ہے بس اسی پر بات ختم کر دوں. میں نے شروع اس بات سے کیا تھا کہ نسبتیں حقیقت ہوتی ہیں. نسبت, آپ گاؤں میں روز آتے ہوں گے لیکن آج آپ ولیمے کی نسبت سے آئے. آج آپ کی نسبت بالکل الگ ہے. آپ کا اکرام, آپ کا احترام, آپ کا خیال, آپ کے دسترخوان, آپ کے کھانے کا انتظام, آپ کے پینے کا انتظام, آپ کے بیٹھنے کا انتظام, آج پورا گاؤں آپ کی خدمت میں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ولیمے کی نسبت ہے, نسبت بدل گئی. ایسے آپ روز آئیے دندناتے ہوئے, گاڑی سے دندناتے چلے جائے, کوئی پچھیا نہیں ملے گا گاؤں میں. لیکن آج آپ آئے ہیں تو چاہے پیدل آ رہے ہوں تو بھی آدمی آپ کو گودی میں لے کے آئے گا, بیٹھیے بیٹھے کرسی کھینچ کے دے گا, اپنی کرسی چھوڑ دے گا. اور ویسے آپ گاؤں میں آئیے تو پیر اگر اتنا پھیلا ہے تو اتنا پھیلا لے گا کہ آگے سے نکلنا, ادھر سے نکلنا بھی نہیں ہے. نسبتیں بہت بڑی چیز ہوتی ہیں. اس لیے نسبت جو آپ کو اللہ نے دی ہے, ایک نسبت آپ کے اللہ سے ہے کہ وہ آپ کے رب ہیں. ایک نسبت اللہ کو آپ سے ہے, وہ یہ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا تم پر کیا حق ہے. بڑے تعجب کی بات. بھائی اللہ کا تو ہم پر حق ہے, ہمارا اللہ کے پر کون سا حق ہے؟ کون سا حق ہے؟ لیکن اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے, اسلام محروم نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا, صحابہ کہنے لگے آپ ہی بتائیں بہتر. رسول اللہ نے فرمایا
اب بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے، بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کو رب مانے، اسی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے سوا کسی کا حکم نہ مانے، اس کے سوا کسی کی بات نہ سنیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو اللہ کے ساتھ اگر تمہارا یہ سلوک ہو گیا کہ تم اللہ کے بندے بن گئے، بھائی عباد اللہ کے مانے تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا، میں نے اسی پہ پوری بات کر دی، آپ کے گاؤں کے نام پر ہی پوری بات کر دی، میں نے کچھ نئی بات نہیں کہی، آپ وہ آپ پہلے سے جانتے ہوئے سب باتیں کوئی نئی تھوڑی ہیں، آپ کو پہلے سے سب پتا ہے ماشاءاللہ، اور پتا ہونی بھی چاہیے بھائی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے، اللہ کا بندوں پہ یہ حق یہ ہے کہ بندے اللہ کو اللہ مانے، خالق قادر مالک رازق مانے، بندگی کریں، اور بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں تو اللہ ان کو سزا نہ دے، ان کو مصیبتوں میں نہ ڈالیں، ان کو پریشانیوں میں نہ ڈالیں، ان کی زندگی پرسکون اور آرام دہ بنائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے تو قرآن میں بھی صاف صاف کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، آگے بڑھو گے اللہ ملیں گے۔ اور تم سوچو تم بستر پہ بیٹھے رہو، کھیل کود کی مجلسوں میں لگے رہو، خرافاتوں میں لگے رہو، اور جبرائیل تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے جا کے تو جبرائیل نماز پڑھنے نہیں آئیں گے مسجد میں، مسجد میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تمہارے اور ہمارے لیے ہوتا ہے، جبرائیل کے لیے نہیں ہوتا۔ جبرائیل کو نمازیں پڑھنی تو ہماری تمہاری مسجد میں کاہے پڑھیں گے، وہ مکے میں پڑھ لیں گے، وہ مدینے میں پڑھ لیں گے، مسجد اقصی میں پڑھ لیں گے۔ تم سوچو جتنے دین کے کام ہیں سب جبرائیل کر دے اور دنیا کے جتنے کام ہیں سب بنتے چلے جائیے تو بیکار کی بات۔ جنت میں تم جاؤ اور نماز جبرائیل پڑھیں، جنت میں تم جاؤ تلاوت جبرائیل کریں، جنت میں تم جاؤ اور اماں ابا کی خدمت جبرائیل کریں، جنت میں تم جاؤ اور مال و دولت جو ہے اور جو کام ہے دین کی محنت ہے وہ جبرائیل کرے۔ واہ یہ تو بڑی اچھا فیصلہ۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے معاہدہ ہے تمہارا، تم مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں، ایک ہی معاہدہ ہے، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا دینا، کسی بھی حال میں ہو سر جھکا دینا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ شادی کا موقع تھا اور میں نے ڈاکٹر کریم صاحب سے، مولانا زید آتش صاحب سے، اور ان کا نام آتش یوں ہی نہیں پڑا ہے، جب بھی شعر پڑھتے ہیں تو بڑے خطرناک قسم کے پڑھتے ہیں، تم کیا ہلکا پھلکا سمجھتے ہو؟ ماشاءاللہ جسامت ہی خالی نہیں ہے، پھر جب شعر پڑھتے ہیں تو بہت بامعنی شعر پڑھتے ہیں، اس لیے ان سے شعر بھی سن لیجئے گا، بڑا اچھا کلام بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور حافظ عتیق صاحب سے ملاقات ہو گئی، بڑی خوشی کی بات ہوئی، بڑے نیک اور بھلے آدمی ہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سے لوگوں سے، مفتی سہیل صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، بہت نیک اور بڑے بھلے قسم کے آدمی ہیں مفتی صاحب، اور بڑی تکلیف سے گزرے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اللہ مفتی صاحب کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہو، تو پیچھے ان کی بیوی کھڑی تھی، کیسے بیٹا ہو جائے گا، انی عجوز عقیم، کہاں ہو پائے گا؟ کیا کہا؟ اللہ یہی چاہتے ہیں، اللہ یہی چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ چاہتے ہیں، اچھا ایک بات بتائیے، آپ نمازیں نہ پڑھو، جھگڑے کرو، خرافاتیں کرو، اور پھر وہی تم جو چاہو اللہ وہ چاہیں گے؟ چاہیں گے؟ یہ تو ابا نہیں چاہتا ہے، اگر آپ ابا کی دکان نہ جاؤ، ابا کے کھیت نہ جاؤ، ابا کا کام نہ سنو، تو ابا کہتا ہے لکھے دے رہے فلانے کو سب، اور تم سوچ رہے ہو کہ کچھ بھی نہ کرو، مسجد تم نہ جاؤ، مکتب تم نہ جاؤ، مدرسہ تم نہ جاؤ، کلمے تم نہ پڑھو، دعائیں تم نہ پڑھو، تلاوت تم نہ کرو، ذکر تم نہ کرو، عبادت تم نہ کرو، روزے تم نہ رکھو، مال ہے زکوٰۃ تم نہ دو، مال ہے حج تم نہ کرو، اور تم کہو بس جو تم چاہو اللہ میاں وہ سب کرے۔ یہ تو بڑا عجیب فیصلہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نبیوں کی زندگی پڑھو، رسول اللہ 23 سال پہلے غار حرا میں قرآن پاک لے کر آئے، اور پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر چڑھ کر رسول اللہ نے کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس نے کہا مان لیا؟ کس نے کہا مان لیا؟ کسی نے کہا کہ مان لیا؟
सब लोग जमा हो गए। रसूलुल्लाह ने कहा लोगों कहो अल्लाह के ने हैं। लोगों ने मालूम क्या कहा? अबू लहब ने क्या कहा? तब्बल्लक या मोहम्मद लिहादा जमातना, ऐ मोहम्मद इस बात के लिए बुलाए हो, ये बताना था तुम्हें। कुरान पाक ने, रसूलुल्लाह ने जवाब तो नहीं दिया ना कोई। तब्बल्लक या मोहम्मद का मतलब है अल्लाह के रसूल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए, नऊज़ बिल्लाह। इसके और भी तर्जुमे हैं बहुत आगे तक। रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया। ये याद रखो मुसलमानों, अपने मसाइल को अल्लाह के हवाले करने के आदी बनो। जो तुम पर जुल्म कर रहा है अल्लाह के लिए सब्र करो, अल्लाह से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं। जब तुम आस्तीने समेटते हो तो अल्लाह कहते जाओ जो कुछ कर पाओ कर लेना, और जब तुम कहते हो कि अल्लाह के हवाले करते हैं, अल्लाह की कसम तो फैसले कुछ और होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू लहब ने कहा तब्बल्लक या मोहम्मद लिहादा जमातना, दिल पर हाथ रख के बताओ अल्लाह की कसम, अगर रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह जमीन फाड़ दे अबू लहब को दफन कर दे, सच बताओ जमीन फटती और अबू लहब दफन होता कि नहीं होता? रसूलुल्लाह ने ये कहा, कोई जवाब दिया रसूलुल्लाह ने? कुरान ने जवाब दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब। ऐ अल्लाह के रसूल आप परेशान न होइए, आपके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, अबू लहब के हाथ पैर टूटेंगे। और सिर्फ उसी के नहीं टूटेंगे, उसकी बीवी का भी हश्र बुरा होगा। आप सूरह अल कौसर पढ़ते हैं, लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल की नस्ल कैसे चलेगी, खानदान कैसे चलेगा, लोग कैसे आएंगे? लोगों की यहाँ नस्लें नहीं, इनके औलादे नरीना नहीं है, घर का काम कौन करेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न शानिअका हुवल अब्तर, अल्लाह के रसूल आप परेशान न होइएगा, आपकी नस्ल भी चलेगी, आपका खानदान भी चलेगा, आपके लोग भी दुनिया में होंगे। ये जो बोल रहा है इसकी नस्ल नहीं चलेगी। इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आप कुरान पढ़िए तो सारी चीजें दिखती हैं। वही मैंने शुरू में कहा था, सब आपके लिए कुरान पढ़ते हैं। अब तो एक दूसरा तरीका है, बेचारे पढ़ते भी नहीं। हाफिज जी 10 बच्चे भेज दो वही पढ़ देंगे। हाफिज जी, तो हमने कहा तुम क्या करोगे? कहने लगे हम चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगे। आप चाय नाश्ते का इंतजाम न करिए, आप कुरान पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, मदरसे के बच्चों को इसलिए बुलाइए कि वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जितना आप पढ़ते हैं पूरा गांव एक तरफ कुरान पढ़े और मदरसे का एक बच्चा कुरान पढ़े, अल्लाह की कसम जमीन आसमान का फर्क होता है, कोई शक नहीं। लेकिन जब आप कुरान खोल के बैठेंगे, वजू करेंगे, कुरान उठाएंगे, कुरान खोलेंगे, हाथ रखेंगे, सच बताइए इतनी इबादतों पे अल्लाह को आपके प्रति प्यार आएगा कि नहीं आएगा? आप पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, लेकिन अल्लाह को तो मोहब्बत आएगी, मेरा बंदा मेरी किताब लेकर बैठा है। फिर उसके बाद मदरसे के बच्चे पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन आप खाली चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगे तो जिसने पढ़ा है ना, अगर उसने कहा जितना पढ़ा पहले हमारे अब्बा को, तो आपका चाय नाश्ता भी बेकार है। आप तो कहेंगे बड़ा धोखा हो गया। हालांकि धोखा वोखा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम आपको बताएं कि आप बड़ा शानदार बकरा लेके आए जिसपे अल्लाह लिखा हो, मोहम्मद लिखा हो। ये मुसलमानों की इस्लाम की पहचान बची है दुनिया में, बकरे पे अल्लाह लिखा हो, मोहम्मद लिखा हो, सबसे महंगा बकरा है। बड़े ताज्जुब की बात है, जिस अल्लाह को मुसलमान होके दिल पे नहीं लिख पाए, जिस मोहम्मद को मुसलमान होके दिल पे नहीं लिख पाए, बकरे पे देख के खुश हो गए। सबसे महंगा बकरा ले आए। अच्छा, आप महंगा बकरा ले आए, मौली साहब पहुंच जाएं और अपने अब्बा के नाम से कुर्बानी कर दे तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी। अरे बकरा आपका, पैसे आपके, नियत आपकी, मौली साहब की भी नियत आपकी, जबान से फिसल जाए कोई हरज थोड़ी है। अब अगर उनके नाम हो जाएगा तो उनको देनी पड़ेगी। खैर, मैं बात अर्ज कर रहा था कि अगर कुछ तो दुनिया में करो, मुसलमान हो, हालात को समझो, माहौल को समझो, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, पूरी दुनिया तुम्हें जलील करने पे तुली है, पूरी दुनिया तुम्हारे खून की प्यासी है, पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत की धज्जी उड़ा रही है, पूरी दुनिया की निगाह में मुसलमान 2 कौड़ी का नहीं बचा, पूरी दुनिया के लोग मुसलमान को नफरत की निगाह से देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग मुसलमान को जालिम, जाबिर, कातिल समझ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग मुसलमान को सबसे बड़ा गुनहगार समझ रहे हैं, पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि मुसलमान दुनिया के बोझ के सिवा कुछ नहीं है।
یہ دنیا مان رہی بات کی بات ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمان بھی کیا کچھ کم ہے؟ وہ گناہ بتاؤ اپنے گاؤں میں بتاؤ, میرے بسوا میں بتاؤ, وہ گناہ بتاؤ جو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے نہیں. نصیب والے وہ اولاد ہیں جن کے ماں باپ سود بیاج کے بغیر کھانا کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو آج کے دور میں. کچھ نہیں تو بینک سے بے وجہ کا قرضہ لے کے بیٹھے, سود بھر رہے ہیں بے وجہ. ایک بے وجہ گاڑی کے لیے لون لیا ہے اور فلانے کے لیے لون لیا, بے وجہ لون, یعنی ایک بے مطلب کی زندگی, قرض کی زندگی. ارے یہ تو بے مطلب کی باتیں ہیں. سود بیاج کے پیسوں سے زندگی گزارو گے. جو اللہ نے دیا ہے اللہ سے دعا کرو وہ اور بھی دے سکتا ہے. جس نے نہیں دیا وہی دیتا ہے, جس نے دیا وہی واپس لیتا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلو. سچ تم سے کہہ کے جا رہا ہوں, اسلام تھا ہے قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. مسلمان تھے ہیں قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اسلام تب ہے جب مسلمان ہیں, مسلمان تب ہے جب اسلام ہے. ہمارا کتنا تعلق ہے وہ سب کو پتہ ہے. فجر میں مسجد میں دیکھیے گا کتنے, گنیے گا. آپ تو جاتے ہیں مسجد, گن لیا کریے کتنے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس میرے بھائی ان سب باتوں کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سب کچھ جانتے ہیں. کتنے بدترین حالات, کیسے تکلیف دہ حالات, ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف. لیکن یاد رکھو اتنی بڑی کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو اللہ کی طاقت کو مٹانے کی سوچ سکے. اور تم اللہ کی طاقت ہو تب جب تمہارے پاس قرآن, تمہارے پاس سنت, تمہارے پاس شریعت. ایک جنگ ہوئی, مسلمان جیت گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. لوگوں نے کہا تشریف لائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ساتھ میں تھے. کہنے لگے امیر المومنین کپڑا بدل لیجئے, آپ بادشاہ ہیں, سامنے یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. شاندار سواری پر شاندار لباس پہن کر سوار ہو جائیے, چل دیجئے. تھوڑی دور رکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پہنا, خوبصورت کپڑا پہن لیا. تھوڑا چلے تھے فوراً اترے, کپڑا اتار کر رکھ دیا. کہنے لگے میرا پھٹا پرانا کپڑا واپس کر دو جس میں پیوند لگا. پیوند لگا کپڑا. پہنچ کے جب آگے پہنچے تو جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم, اس رب کی قسم جس نے آپ کو اس ملک کو فتح کرایا ہے, ہماری کتاب میں یہ نشانی موجود ہے کہ اس ملک کو وہ فتح کرے گا جس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے. سچ بتاؤ اگر حضرت عمر شاندار کرتا پہن کر چلے جاتے تو وہ نشانی کیسے ظاہر ہوتی؟ اس لیے میرے بھائی پھر حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ ہم آپ کو بتا دیں. حضرت عمر نے کہا سنو, اللہ نے ہمیں کپڑوں کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے عزت نہیں دی. اللہ نے عزت تو ہمیں صرف اسلام کی وجہ سے عطا کی. عزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کس کی بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد پر. اگر اسلام ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ مسلمان زندہ رہیں گے. ایک وقت تھا, اسی پر بات کہہ کر ختم کیے دیتا ہوں, ایک وقت تھا جب ہر مسلمان سمجھتا تھا کہ اب غزہ ختم ہو جائے گا. اتنی لاشیں روزانہ نکلتی تھی, اتنے شہید روزانہ ہوتے تھے, پیدا ہونے والے بچے سے لے کر نہ پیدا ہونے والے بچے سے لے کر اور 90-100 سال کی بوڑھی اور بوڑھے سب روزانہ بم میں مارے جا رہے تھے, شہید کیے جا رہے تھے. 700 دن لگاتار قتل عام ہوا ہے, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے. لیکن پھر بھی جب وہ ڈٹے رہے ایک مسجد کی بچانے کی خاطر, وہ اپنی جان نہیں بچا رہے تھے, کاروبار نہیں بچا رہے تھے, گھر نہیں بچا رہے تھے, آل اولاد نہیں بچا رہے تھے, صرف اگر وہ بچا رہے تھے تو مسلمانوں کا پہلا کعبہ, مسلمانوں کا پہلا قبلہ, وہ جگہ جہاں 70,000 نبی دفن ہیں, اور وہ جگہ ہے مسجد اقصی. سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. ساری پریشانی برداشت کی لیکن اس جگہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. ہمارے پاس ساری آرام ہے, بغل میں مسجد ہے, نماز پڑھنے نہیں جاتے. ہم تم مسجد بچائیں گے, ارے خود بچ جائے یہی بہت بڑی بات.
ان سے پوچھو، مٹ گئے مسجد بچائی، 700 دن قتل عام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے آگے جھکنے پہ مجبور کیا کہ نہیں کیا، اور ذلیل ہو کر دشمن وہاں سے گیا کہ نہیں گیا۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا، آج بھی تم عزت کرو اسلام کی، عزت کرو قرآن کی، عزت کرو اللہ کی، عزت کرو رسول کی، عزت کرو اللہ کی باتوں رسول کی باتوں کی، اللہ کی قسم تمہیں عزت مل کے رہے گی انشاءاللہ۔ ایک زمانہ تھا جب داڑھی اور پگڑی مطلب طالبانی، مطلب آتنکوادی، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی حکومت کے لوگوں نے طالبان کو پوری عزت کے ساتھ بلایا، اور جس دین کی تعلیم کا مرکز دارالعلوم دیوبند کو ہمارے دشمنوں نے کہا کہ آتنک کے اڈے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت، طالبان کا آدمی آ کر ہندوستان کی سرکار میں مہمان بن کر دارالعلوم دیوبند میں ایک دن گزار کے آتا۔ تم اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے، آج بھی نہیں مانتے اللہ کی قدرت کو؟ یہی اللہ کی قدرت ہے، جو نہیں ہو سکتا ہے وہی وہ کرنے کی طاقت رکھتے۔ تم کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ تم کو کھلائے گا کون، تمہیں آرام کون پہنچائے گا، تمہیں اولاد کون دے گا، تمہارے کام کون بنائے گا؟ ارے وہی اللہ بنائیں گے جو سب کے مالک، سب کے خالق۔ اور ایک نہیں پھر دسیوں قصے ہیں جو میں تمہیں سنا دیتا، وقت نہیں ہے، قاری صاحب کا کلام بھی ہونا ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے، ایک وعدہ ہے، میں وعدہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں، قاری صاحب دامت برکاتہم ابھی آپ کی جہاں آواز پھیلے گی سب کھینچے چلے آئیں گے۔ اللہ نے آپ کو مقبولیت دی ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، اور جس مجلس میں آپ آئے ہیں آپ کے شہدائی، آپ کے فدائی آپ کے سامنے ہیں، آپ جم کر ان کو لطف اندوز کرائیے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا اس سے آپ یقین مان لیجئے، عزت آپ کی تھی، ہے، رہے گی، شرط یہ ہے کہ اسلام آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، نسبت آپ کی اللہ سے جڑی ہونی چاہیے، آپ اللہ کے تو اللہ آپ کے، سیدھی سی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں، ان سے پنگا نہ لینا، پردان کے بہت خاص آدمی ہیں، نہیں سمجھے؟ اس کا یہی مطلب ہے، ساری مخلوق کہتی ہیں اس سے پنگا نہ لینا، اللہ کا خاص آدمی، پہلے بنیے تو اللہ کے خاص، اللہ کے خاص بننا ہے تو بجائے کھٹ کھٹ کرنے کے رات میں، اب بجائے غم بیان کرنے کے، اب بجائے آنسو بہانے کے، بجائے ڈپریشن میں جانے کے، بجائے کچھ کھا لینے کے، بجائے رسے کاٹ لینے کے، ارے وضو کر کے اٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھو نفل اللہ کے واسطے، تہجد۔ اللہ کی قسم جو بندے تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو ان بندوں پہ بہت پیار آتا ہے۔ تم سچ بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر، سب سے زیادہ اللہ نے محبت کس سے کی؟ رسول اللہ سے کی، نہیں کی؟ تہجد کس پر فرض تھی؟ رسول اللہ پر۔ اللہ کی محبت کی پہچان ہے تہجد، پڑھا کریے۔ اور مجھے لگتا ہے آج کے سارے مسلمان پڑھ سکتے کہ رات 2-4 بجے تک تو بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں، تو یہی 2 رکعت صحیح ہے، اس میں کیا ہے، کھڑے ہو جائیے، کہیے بس اللہ اکبر۔ ان کے سامنے رو رہے ہیں اتنی دیر سے، تھوڑا اللہ کے سامنے بھی روئیے، ان کا دل پسیجے نہ پسیجے، اللہ کو نرمی ضرور آئے گی، پیار ضرور آئے گا۔ ان کے دل میں ہے پتھر، اللہ رب العزت پتھر دل نہیں ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عطا کرنے والے ہیں، سخی ہیں۔ ایک بار اللہ کے سامنے 2 آنسو گر جائیں، اللہ کی قسم اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو اتنے قریب ہیں، کبھی اللہ کو بھی تو منائیے، ان کو منائیے، ان کو منائیے، فلانے کو منائیے، ڈھمکانے کو منائیے، چھوٹ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے، برا نہ لگ جائے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کو کیا پسند ہے، کیا کھانے میں پسند ہے، کیا پہننے میں پسند ہے، کیا گھومنے میں پسند ہے، اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کو کیا پسند ہے، رسول کو کیا پسند ہے، یہ معلوم ہے ان کو کیا پسند ہے۔ اس کے بعد تو جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کو کیا پسند ہے یا ناپسند ہے بات کی بات ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ یہ جان گئے کہ آپ کو اللہ کو کیا پسند ہے تو آپ دنیا میں جینے کا طریقہ جان گئے۔ اللہ کو پسند ہے جماعت سے نماز پڑھنا، اللہ کو پسند ہے سچ بولنا، اللہ کو پسند ہے والدین کی خدمت کرنا، اللہ کو پسند ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ کریں گے انشاءاللہ؟
انشاءاللہ العزیز آگے کا پروگرام چلے گا۔ قاری شرافت صاحب بہت دور کا ایک سفر کر کے آئے ہیں، نعت پاک پڑھیں گے، اور ہم قاری صاحب سے خود سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ ہم شاید نہیں رک پائیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ اللہ قاری صاحب اور آپ حضرات کے عمر میں برکت دے، اور جن کے یہاں شادی ہوئی ہے اللہ ان کی شادی میں خوب برکت دے، اور اس گاؤں میں اللہ رب العزت خوب اپنی رحمتوں و برکتوں کو اتارے، نازل فرمائے، اور یہ گاؤں پرانے دور سے مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کے لیے مشہور ہے۔ کیونٹے عباد اللہ کے مسلمان مضبوط رہے ہیں تو آپ اپنی طاقت کو پہچانیے، آپ کا نام چلا ہے ایک زمانے تک، اگر چلا ہے تو اسے آگے بڑھائیے، اسے عروج دیجئے، اسے ترقی دیجئے، مل جل کر رہیے، آپس میں انتشار سے دور رہیے، جھگڑوں سے دور رہیے۔ آپ کے دشمن آپ کا وجود مٹانا چاہتے ہیں، آپ تو کم سے کم ایک ہو کر رہیے، آپ تو محبت سے رہیے، آپ تو ایک ہو کر رہیے، رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بھی دعا کریے، اپنے لیے بھی دعا کریے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔